کے بچے مل گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ کمزور اٹھنی پر آتی ہیں, سینے کا بھی دودھ خشک ہو چکا ہے, ایک بچہ بھی گود میں ہے. عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ نہ ملے گا, لیکن ایک عورت نے کہا حلیمہ سامنے جو تم گھر دیکھ رہی ہو وہ سنو, اس گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, لیکن اس بچے کے آنے کا شان الگ ہے, نرالا شان ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کنڈی کھٹکھٹائی, حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا, کہا حلیمہ اگر دنیا کی لالچ میں آئی ہو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا, لیکن سنو دنیا میں تو بچے پیدا ہوتے ہیں, صبح قیامت ہوتے رہیں گے, لیکن میرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وقت تو ہوا, میرا بچہ پاک و صاف و شفاف پیدا ہوا ہے. میرا بچہ پیدا ہوا, اس کے سر کے اندر کنگھی کیے ہوئے تھے, آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا, اور وہ ختنہ شدہ پیدا تھے. اے حلیمہ سن لے, جب میرا بچہ دنیا میں آ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا میرے گھر سے آسمان تک نور کا شامیانہ لگا ہوا نظر آ رہا. حضرت سرکار آئے, آنے کے بعد دنیا کے اندر بہار آ گئی. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ سرکار کی ماں سرکار کی فضیلت کو بیان کر رہی تھی, اور سرکار کی محبت میرے دل میں پیوست ہوتی جا رہی. جیسے ہی کپڑا کو ہٹایا, سرکار آنکھ کھولتے ہیں, مسکراتے ہیں, زبان حال سے فرماتے ہیں حلیمہ مکہ میں سارے سہیلیوں کے بعد تم آئی ہو, اور دنیا میں سارے نبی کے بعد میں. اب حضرت حلیمہ, تاریخ تو بڑی لمبی چوڑی, مختصر سنیے. جب حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر اونٹنی پر بیٹھتی ہے, اونٹنی کے اندر اتنی طاقت آ گئی, اونٹنی نے اپنے سر کو کعبہ کی طرف کیا, کہا پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے نبی آخر زمان کے لیے مجھے سواری بننے کا طریقہ حاصل کر لیا, سواری بننے کا شرط حاصل کر لیا. سرکار کو لے کر جب حلیمہ سعدیہ قبیلے پہنچتی ہے, ایک مہینہ کے بعد قبیلے سعد کی ایک عورت آئی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس, کہا حلیمہ کیا بات ہے, رات بھر تیرے گھر میں چراغ روشن رہتے ہیں, کہاں سے اتنا تیل لاتی ہو, کیا پیسے کی بہتات ہو گئی؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میری بہن سن لے, جس دن سے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر کے آئی ہوں, ایک مہینہ ہو گیا, آج تک میں نے کوئی چراغ نہیں روشن کیا ہے, بلکہ جب شام ہوتی ہے تو میرے اس بچے کے چہرے سے نور کی شعاع نکلتی ہے, اس سے میرا پورا گھر نور سے منور ہوتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے جو بچہ عام بچہ جتنا سال بھر میں بڑھتا ہے میرے سرکار اتنا ایک دن میں بڑھ جایا کرتے ہیں. 2 سال کے ہوتے ہوتے فصیح زبان میں گفتگو کرنے لگے. دوستو آج یہ میرا موضوع نہیں, یہ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں کہ سرکار کی جب عمر پاک 2.5 سال کی ہوتی ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا اے امی جان, میرے بھائی رضائی بھائی جو بکریاں چرانے جا رہے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بکری چرانے جاؤں. ماں نے اجازت دے دی. صبح ہوتی ہے, حلیمہ سعدیہ کے لڑکے بکری کو ہانکتے ہیں, کوئی بکری آگے چلنے کے لیے تیار نہیں. حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا بکری نہیں جا سکتی ہے, رسول اللہ کو آگے کر دو, بکری خود بخود چلنے لگے گی. اب سرکار آگے ہے, بکریاں خود بخود جا رہی ہیں. جانے کے بعد روایتوں میں آیا ہے 3 دن سرکار نے بکری چرائی, 4تھے دن آپ نہیں گئے. حلیمہ سعدیہ کے لڑکے گئے بکری لے کر, کچھ ہی دیر کے بعد دوڑے ہوئے آئے, بڑا بچہ رونے لگا. حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں غضب ہو گیا, جو بکری سب سے زیادہ دودھ دیتی تھی اس کو شیر آ کر کے جنگل کی طرف لے گیا ہے. میرے آقا 2.5 سال کے ہیں, تڑپ جاتے ہیں. کہا بھائی جان گھبراؤ نہیں, امی جان گھبرائیے نہیں, چلیے میں چلتا ہوں, ادھر شیر لے کر کے گیا ہے. اب سرکار آگے ہیں, حلیمہ سعدیہ ہے, محلے کی عورتیں ہیں. ایک مقام پر پہنچنے کے بعد حلیمہ سعدیہ کے لڑکے نے کہا حضور یہیں سے شیر آیا تھا, بکری کو لے کر کے گیا ہے. دوستو میرے نبی کی سیرت پر قربان جاؤ, میرے نبی اگر مٹی پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان نہیں آتے ہیں. اب میرے نبی اگر پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پتھر سرکار کے قدم پاک کے نشان کو لے لیتا ہے. میرے آقا ایک پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں, حدیث پاک کے الفاظ ہیں یا
सुनिए शेरों, जहां तक रसूलुल्लाह की आवाज पहुंची है, हर तरफ से चरिंदो परिंद बारगाह रसूलुल्लाह में आ करके सलातो सलाम का तोहफा पेश कर रहे हैं। लोगों ने क्या देखा, एक शेर है जो हलीमा सादिया के बकरी के कान को पकड़ करके आहिस्ता आहिस्ता बारगाह रसूलुल्लाह में आने के बाद शेर से मेरे सरकार ने गुफ्तगू की। शेर जब चला गया तो हलीमा सादिया ने कहा, बेटा तेरी जात पर कुर्बान, मैं तो इस जानवर शेर से डरूं, और शेर भी तुमसे बात करता है, तुम बात भी समझते हो, जवाब भी देते हो। हाँ माँ तो हलीमा सादिया ने, बेटा क्या बात किया शेर ने? कहा, माँ शेर ये कह रहा था कि आका जब आप रोज तशरीफ ला रहे थे तो आपके रुखे अनवर का दीदार कर लेते थे। कल जब आप तशरीफ नहीं लाए तो हम लोगों ने ये मशवरा किया कि हलीमा सादिया के बकरी को रोक लिया जाए, सरकार छुड़ाने आएंगे। मेरे आका बकरी को तकलीफ देना मकसूद नहीं था, आपका दीदार करना मकसूद था। दोस्तों सरकार बढ़ते गए, तफसीर और बहुत लंबी वाक़यात है, अगर हिकायतों को दुनिया में जाए। मुख्तसर ये सुनिए कि सरकार की बारगाह में वो सरकार जिसने कंकरी से कलमा पढ़ा दे उसे रसूलुल्लाह कहते हैं, जो उंगली के इशारे से चांद को दो हिस्सों में बांट दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज को वापस कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, मुर्दा दिलों के अंदर जान पैदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, दरख्त जिनकी रिसालत की गवाही देती है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसे खुदा मोहब्बत से देखता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, मौत को जिसके दरवाजे से पलटा दिया जाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। उम्मे माबद के बकरी के थन पर जो अपने दस्ते रहमत को लगा दे तो दूध देने लगे, ऐसी जात को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हजरत अबू बकर को जिनके नाम से सदाकत की दौलत मिलती है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हजरत उमर को अदालत का शहसवार बनाया जाता है, जिनके फैजो करम से उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हजरत उस्मान गनी को सखावत का आलमबरदार बना दिया जाता है, जिनके सदके में उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हजरत वली को तमाम वलियों का सरदार बना देता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अरे आदम की तौबा जिनके नाम के सदके में कबूल होती है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जन्नत के दरवाजों पर जिनका नाम लिखा है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नूह की कश्ती जिनके नाम के सदके जूदी पहाड़ पे लगती है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हर नबी ने अपने अपने दौर में अपना कलमा पढ़ाया है, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बारी आई है तो सब नबी के ज़बान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, सरकार इतने बाइख्तियार, अल्लाह ने वो इख्तियार अता फरमाया, वो इख्तियार फरमाया कि हदीस के झरोकों से एक इख्तियार का एक हदीस सुनी। मदीना शरीफ के इर्द गिर्द 1500 सहाबे किराम खंदक खोद रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे। सुबह से शाम हुई, बीच में एक चट्टान आ गया। 1500 सहाबे किराम एक साथ एक ताकत के साथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो चट्टान हटा नहीं, टस से मस नहीं हुआ। जब ये खबर सरकार तक पहुंची, सरकार उस जगह पर तशरीफ ले गए और हदीस के अल्फाज हैं कि सरकार ने फावड़ा को उठाया और जैसे ही उस पत्थर पर चट्टान पर मारा और नबूवत की हाथ का शान का आलम क्या, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पिलाको सलाम। मेरे नबी ने जैसे ही फौड़ा को लगाया वो चट्टान ज़र्रात में बदल गई। सारे सहाबा ने अपने पेट के ऊपर कपड़े को उठा करके दामन उठाया तो एक एक पत्थर बंधे हुए थे। शिकवा कर रहे थे, या रसूलल्लाह सुबह से शाम हो गई, हम लोगों ने कुछ खाया नहीं।
میرے آقا نے جب صحابہ کا جانثار دیکھا اپنا دامن کو اٹھایا تو ایک پتھر نہیں 3 دن پتھر بدے ہوئے تھے. کہا جابر، کہا میرے صحابیوں تم ایک دن سے نہیں کھائے ہو، جو دونوں جہاں کا مالک و مختار ہے وہ 3 دن سے نہیں کھائے. حضرت جابر دوڑے ہوئے گھر گئے، بیوی سے کہا شریک حیات غضب ہو گیا، جس کام کو ہم 1500 صحابہ کرام ایک ساتھ مل کر نہیں کر سکے تنہا رسول اللہ نے کر دیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دن کے بھوکے ہیں اور سرکار 3 دن کے بھوکے ہیں. بتاؤ گھر میں کچھ ہے، میں سرکار کو دعوت دیا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ ایک سیر جو ہے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، جائیے سرکار کو آہستہ سے دعوت دیجیے گا کہ 1-2 آدمی کو لے کر کے آ جائیں اور کھانا پکاؤ. حضرت جابر گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کی اور 1-2 اور صحابہ کو لے کر کے میرے گھر آ جائیے، کھانے کی دعوت ہے. سرکار سنتے ہیں 1500 صحابہ کرام میں اعلان کرتے ہیں اے صحابیوں خوش ہو جاؤ، آج حضرت جابر نے تم لوگوں کی دعوت کی ہے. حضرت جابر گھر آئے، بیوی سے کہا کہ ارے کہا تم نے زور سے کہا ہوگا، سبوں نے سن لیا ہوگا مجاز ہوتا ہے. کہا نہیں میں نے آہستہ سے کہا تھا، سرکار نے سب میں اعلان کر دیا. کہا اب کیا ہوگا؟ تو حضرت جابر کی بیوی صحابیہ تھی، ایمان پختہ تھا. کہا جابر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم نے رسول اللہ کی دعوت کی ہے، رسول اللہ نے اپنے صحابہ کی دعوت کی. ہم رسول اللہ کا کھانے کا انتظام کریں گے، سرکار اپنے صحابی کا کریں گے، اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا نے فرمایا جابر جب تک میں نہیں آ جاؤں اس آٹا کی روٹی مت تیار کرنا، ہانڈی کو چولہے سے مت اتارنا. سرکار 1500 صحابہ کرام کو لے کر حضرت جابر کے گھر پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا وہ آٹا کہاں ہے، دکھایا جائے. جب آٹا دکھایا گیا سرکار نے اپنا لعاب دہن اس آٹے کے اندر ڈالا اور 1 لعاب دہن اس ہانڈی کے اندر ڈالا. کہا جابر محلے کی ساری عورتوں کو بلاؤ اور کہو سب کو روٹی بنانے کے لیے 1 سیر آٹا ہے، محلے کی ساری عورتیں روٹی بنا رہی ہیں، صحابہ کرام کو کھلاتی جا رہی ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ سارے صحابہ کرام کھا کر کے شکم سیر ہو گئے. حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم پورے محلے والے 1 مہینے تک کھاتے رہے، کھانا ختم نہیں ہو رہا تھا. ایک دن میں آیا کہ دیکھوں کتنا رہ گیا ہے، جیسے ہی کھولا تو معاملہ ختم ہو گیا، برکت ختم ہو گئی. آقا کریم نے فرمایا جابر اگر قیامت تک تم کپڑا کو نہ ہٹاتے اور سارے محلے والے کھاتے رہتے تو کھانا تم سب کے لیے کافی بنتا. یہ ہے میرے سرکار کا اختیار، یہ ہے میرے آقا کا اختیار.